شیر شاہ سوری، ایک ایسا نام جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ آج ہم انہی کی کہانی جانیں گے، ایک ایسے حکمران کی کہانی جن کی حکومت تو بہت مختصر تھی لیکن اس کا اثر صدیوں تک رہا۔ صرف 5 سال، جی ہاں صرف 5 سال۔ ذرا سوچئے، اتنے سے وقت میں شیرشاہ سوری نے ایک پوری سلطنت کی بنیاد رکھ دی، اسے ازسرِ نو تعمیر کیا۔ اور یہی تو سب سے بڑا سوال ہے، سب سے بڑا معمہ، کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ تو چلیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ کیسے صرف 5 سال کی حکومت نے آنے والی صدیوں کی تاریخ پر اپنی چھاپ چھوڑی؟ یہ واقعی کسی تاریخی پہیلی سے کم نہیں ہے۔ ہر لیجنڈ کی ایک شروعات ہوتی ہے نا؟ تو شیر شاہ کی کہانی بھی ان کی جڑوں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک عام جاگیردار کا بیٹا آگے چل کر شیروں کا بادشاہ کہلایا۔ شروع میں ان کا نام شیر شاہ نہیں تھا، ان کا اصل نام تھا فرید خان۔ وہ 1486 میں ساسارام میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حسن خان سوری افغانوں کے سور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک جاگیردار تھے۔ پھر ان کی جوانی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کہتے ہیں، اور یہ کہانی بہت مشہور ہے، کہ انہوں نے اکیلے اپنے ہاتھوں سے ایک شیر کو مار گرایا تھا۔ اس غیر معمولی بہادری کو دیکھ کر بہار کے حاکم اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے فرید خان کو ایک نیا نام، ایک نیا خطاب دیا۔ اور بس اسی ایک کارنامے نے فرید خان کو ہمیشہ کے لیے شیر خان بنا دیا، شیروں کا خان۔ یہی وہ نام تھا جو پھر ان کے ساتھ اقتدار کے سفر پر نکلا اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ لیکن شیر خان بننا تو صرف شروعات تھی، اصل سفر تو اب شروع ہونا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے کمال حکمت عملی سے ایک ایک کر کے اقتدار کی سیڑھیاں چڑھے، اور آخرکار اس وقت کی سب سے بڑی طاقت مغل سلطنت کو چیلنج کر ڈالا۔ دہلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے 2 بڑی جنگیں لڑنی پڑیں۔ پہلی 1539 میں جنگ چوسا، اور پھر ٹھیک 1 سال بعد 1540 میں جنگ قنوج۔ ان دونوں جنگوں میں انہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں کو فیصلہ کن شکست دی، اور اسی فتح کے بعد شیر خان نے شیر شاہ سوری کا لقب اپنایا اور اپنی سلطنت سور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ان کی حکومت کا وہ باب جسے 5 سالہ انقلاب کہا جاتا ہے، 1540 سے 1545 تک۔ ان 5 سالوں میں انہوں نے انتظامیہ، معیشت اور انفراسٹرکچر میں ایسی تبدیلیاں کی جو اس سے پہلے کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ ان کی سب سے بڑی اور انقلابی اصلاحات زمین کے نظام میں تھیں۔ کسانوں کو انصاف دینے کے لیے انہوں نے ایک بالکل نیا سسٹم بنایا۔ دیکھیے کتنا سادہ اور مؤثر تھا۔ پہلا قدم، ساری زمین کی پیمائش کرو۔ دوسرا قدم، زمین کو اس کی زرخیزی کے حساب سے الگ الگ کیٹیگری میں بانٹو۔ اور تیسرا قدم، اسی حساب سے ایک منصفانہ سٹینڈرڈ ٹیکس لگا دو۔ یہ سسٹم اتنا زبردست تھا کہ بعد میں مغل بادشاہ اکبر نے بھی اسی کو اپنا لیا۔ اچھا، معیشت کی بات کریں تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کا اثر ہم آج بھی اپنی جیبوں میں محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے چاندی کا ایک سٹینڈرڈ سکہ متعارف کروایا جسے نام دیا روپیہ، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی روپیہ آج پاکستان، انڈیا، نیپال اور کئی دوسرے ملکوں کی کرنسی کی بنیاد ہے۔ سوچئے، صدیوں پرانا کنیکشن۔ پھر آتی ہے ان کی مشہور زمانہ گرینڈ ٹرنک روڈ۔ یہ کوئی عام سڑک نہیں تھی، یہ ایک معاشی شہرک تھی جو بنگال سے لے کر افغانستان تک تقریباً 2500 کلومیٹر لمبی تھی۔ اور یہ صرف سڑک نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کے لیے سرائے بنائے گئے، جگہ جگہ پانی کے لیے کنویں کھدوائے گئے، اور اسی سڑک کی بدولت ایک قومی ڈاک کا نظام بھی شروع ہوا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے ایک پروفیشنل فوج اور ایک بہت مضبوط پولیس فورس بھی بنائی۔ ان کے دور میں قانون کی حکمرانی اتنی سخت تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر بالکل محفوظ ہو گیا تھا اور جرائم کا تو جیسے نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ سب کچھ بہترین چل رہا تھا، لیکن پھر یہ انقلابی دور اچانک ہی ختم ہو گیا۔ اب کہانی کا رخ ان کی ناگہانی موت کی طرف مڑتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ ایک ادھورے دور کے باوجود ان کی میراث کیسے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی۔ سال تھا 1545 کا، قلعہ کالنجر کا محاصرہ جاری تھا۔ اسی دوران بارود کا ایک حادثاتی دھماکہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ شیر شاہ اس دھماکے میں بری طرح زخمی ہوئے اور کچھ ہی عرصے بعد انتقال کر گئے، اور یوں ان کا شروع کیا ہوا انقلاب اپنے عروج پر ہی دم توڑ گیا۔ ان کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔
اس کی سب سے بڑی مثال ساسارام میں موجود ان کا مقبرہ ہے۔ ایک جھیل کے بیچوں بیچ بنا یہ مقبرہ فن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار ہے جو آج بھی ان کی عظمت کی کہانی سناتا ہے۔ اور ان کی اصلاحات کا اثر کتنا گہرا تھا، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے بعد آنے والوں نے ان کے سسٹم کو ختم نہیں کیا، بلکہ ان کے سب سے بڑے دشمن مغلوں نے بھی ان کے بنائے ہوئے زمین کے نظام، کرنسی سسٹم اور فوجی تنظیم کو ہو بہو اپنا لیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 16ویں صدی کے اس حکمران سے آج کے دور میں کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ چلیں ان کی حکمرانی کے جو بنیادی ستون تھے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی اور حکومت 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے: محنت، انصاف اور بہترین ایڈمنسٹریشن۔ انہوں نے ایک چھوٹے جاگیردار کے بیٹے سے بادشاہ بن کر محنت کی مثال قائم کی۔ انہوں نے مذہب کی تفریق کے بغیر سب کے لیے انصاف کا نظام بنایا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک مضبوط ریاست کی بنیاد صرف اور صرف اچھی حکمرانی پر ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک ایسا سوال جو آج بھی تاریخ دانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر شیرشاہ سوری کو کچھ سال اور مل جاتے، اگر وہ حادثہ نہ ہوتا، تو آج بر صغیر کی تاریخ کیا ہوتی؟ یہ وہ سوال ہے جو ان کی عظیم لیکن ادھوری رہ جانے والی میراث کو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں زندہ رکھے گا۔